میں مافیا نمبر 1 کھڑا تو ہوں آپ کے سامنے، میں کھڑا تو ہوں آپ کے سامنے، اب مجھ سے بڑا مافیا کون ہے؟ میں کھڑا تو ہوں آپ کے سامنے، میں تو مثال ہوں، اور میرے بعد صدیوں مثالیں دی جائیں گی، لوگ ہمارے قصے کہانیوں کی طرح سنایا کریں گے، آپ کے بچے اپنے بچوں کو سنایا کریں گے اور بتائیں گے کیسا دور بھی ہندوستان میں آیا تھا۔ دیکھیے، ملاقات میں کیا ہوا یہ تو نہیں بتایا جا سکتا، آپ پوچھیں یہ آپ کا ادھیکار ہے، حق ہے، لیکن بس اتنا ہی کہوں گا کہ رشتوں کی ملاقات ہے، کوئی نئی ملاقات نہیں ہے، ہوتی رہی ہے، آگے بھی ہوتی رہے گی۔ آدھی صدی کے رشتے کو اگر کسی نے بھی یہ سمجھا تھا کہ ہم اس پر زنگ آنے دیں گے تو ممکن نہیں ہے، ادھر سے بھی ممکن نہیں ہے اور ادھر سے بھی ممکن نہیں ہے۔ خدا نہ کرے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو مجھ سے زیادہ درد ادھر ہوتا۔ یہ صرف راجنیتک رشتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس وقت کے رشتے ہیں ان کے والد مرحوم کے زمانے سے، جب ہم صرف ودھائک ہوا کرتے تھے، اور اس وقت یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ہم کبھی سرکار بنا پائیں گے، اور سرکار بھی اس طرح کے سرکاریں بنا پائیں گے۔ کانگریس بہت طاقت میں تھی، آج بھارتی جنتا پارٹی جس طرح ملک میں طاقتور ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی طاقت کانگریس کی تھی، لیکن دیکھا آپ نے ہلکے ہلکے ہماری محنتوں کا نتیجہ نکلا، اور سرکار بھی بنائی اور سرکاریں بھی بنائی۔ آگے بھی امید کرتے ہیں کہ ہم پھر سرکار بنائیں گے اور سرکاریں بنائیں گے۔ ہاں، بس اتنا فرق رہے گا کہ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ سرکاروں کے کاموں میں کیا کیا آتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو آخری ویکتی بیٹھا ہے جس پر ہماری بہت اوجھل سی نظر گئی ہے، چلیں اور چل کر دیکھیں کہ اس کی آنکھیں نم تو نہیں ہیں، اور اگر نم ہیں تو ہم اس کے آنسو پوچھنے کی کوشش کریں، اگر اس کے سر پر سایہ نہیں ہے تو اس کے لیے سائے کا انتظام کریں، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کے لیے روٹی کا انتظام کریں، اگر وہ بے روزگار اور بے سہارا ہے تو اس کے لیے سہارا بنے سرکار۔ ہمیں یہ نہیں خبر تھی کہ سرکار کا کام فلاحی کاموں کے علاوہ کسی کو برباد کر دینا، تباہ کر دینا، فنا کر دینا، مٹا دینا، بستیاں کی بستیاں اجاڑ دینا، اور خاندانوں کو نیست و نابود کر دینا، اور گھرنا کا ایک ایسا بازار گرم کرنا جس میں زمین بھی گھرنا کی ہو، عمارت بھی گھرنا کی ہو، سامان رکھا ہوا وہ بھی گھرنا کا ہو، بیچنے والا بھی گھرنا کا ہو اور خریدنے والا بھی گھرنا کا ہو۔ کیا ہوگا ایسے بازار کا؟ کیا انجام ہوگا آخر؟ تو اس انجام سے بچانے کے لیے ہم سب لوگ مل کر چاہتے ہیں کہ کوشش کریں، اور حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ کوشش بیکار نہیں جائے گی۔ آج پردھان منتری جی نے وندے ماترم جو راشٹریہ گیت ہے اس کے 150 ورس پر ایک کارکرم رکھا، اس کا شبھارمبھ بھی کیا، لیکن اس دوران انہوں نے وپکش پر جس طریقے سے حملہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ وندے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اس کے وبھاجن کر دیے گئے تھے۔ اب دیکھیے، جو لوگ آزادی کی لڑائی میں رہے وہ اگر کچھ کہیں تو زیادہ اچھی بات ہوگی، اور جہاں تک پردھان منتری جی کا کہنا ہے، ظاہر ہے اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں، میرے جیسے آدمی کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کے کہے پر کوئی رائے زنی کروں، لیکن نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے۔ تو اس طرح کا ہندوستان تھا اور اسی طرح کا آگے بھی بننا چاہیے، اور کسی ایسی بات پر جسے وندے ماترم ہو، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہو، جن گن من ہو، اس میں کسے اختلاف کسے ہے؟ وواد کہاں ہے؟ اعتراض کسے ہے؟ ہاں، کسی کو مجبور نہ کیا جائے، یہی پارلیمنٹ میں میں نے کہا تھا کہ یہ تو دل کا معاملہ ہے، جس کا جو جی چاہے کہے،
کوئی قرآن کو مانے، کوئی گیتا کو مانے، کوئی بائبل کو مانے، کوئی گربانی پڑھے، اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سر آپ سپا کے وریشٹ نیتا بھی ہیں، اسٹار پرچارک بھی ہیں، بہار کی اگر بات کی جائے دوسرے فیز کا جو چناؤ ہے اس چناؤ کو لے کر کے آپ وہاں کیا جائیں گے پرچار پرسارک کے لیے؟ جانا چاہوں گا، لیکن وہاں تو طاقتور لوگ کہہ رہے ہیں یہ جنگل ہے اور جنگل راج ہے وہاں. جن لوگوں کی ستا ہے 20 برس سے ستا ہے، اس جنگل کو آج تک وہ جنگلیوں سے، جنگل والوں سے آزاد نہیں کر پائے. تو ویسے جنگل راج میں میرے جانے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی شکار ہو جاؤں گا. میرے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہے. اب یہ تو ہتھیار بند لوگ ہیں جو جنگل راج میں جا رہے ہیں. اب کیا ہوگا ان کا جو جنگل میں رہتے ہیں؟ تو میرے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہے. میرے اپنے لائسنس نرست ہو گئے ہیں اور سرکشا میرے پاس ہے نہیں. میرا دل چاہتا ہے وہاں رہوں، اور میرے خیال سے میری بات آپ کے مادھیم سے پہنچ ہی رہی ہے. سر جس طریقے سے بہار کی بات کی جائے، بہار کو لے کر کے پردھان منتری جی نے کہا ایک اسپیچ سمبودھن میں کہ جو وہاں پر چناؤ ہے اس چناؤ میں جو وپکش کی دونوں بڑی پارٹیاں ہیں وہ پوری طریقے سے وہاں پہ جو دھاندلی اور ان سبھی چیزوں کے آروپ لگا رہے ہیں وہ پوری طریقے سے ہار ہیں. نہیں تو کیا آپ ہم سے یہ امید کرتے ہیں کہ جب ہمارے نیتا سبھا کریں گے تو دوسری پارٹی کو فائدہ پہنچائیں گے؟ اب بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتا اگر پرچار کریں گے تو اپنی پارٹی کے لیے کریں گے. ہمارے اوپر الزام رکھیں گے، ہمارے وہ عیب جو ہم میں ہوں گے وہ بتائیں گے، جو نہیں ہوں گے وہ بھی بتائیں گے. وہ اپنا کام کریں گے، ہم اپنا کام کریں گے. سر ایس آئی آر جس طریقے سے بہار کے بعد 15 راجیوں کو لگایا گیا جس میں اتر پردیش بھی شامل ہے، ایس آئی آر کا لگاتار وروଧ بھی ہو رہا ہے، لیکن نہیں ایس آئی آر کا کہیں وروध نہیں ہو رہا ہے، نہ پہلے ہوا. ٹائمنگ کا وروଧ ہوا. ایس آئی آر تو ایک سنویدھانک ویوستھا ہے، اسے ہونا چاہیے، ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی. لیکن ٹائمنگ کا وروଧ تھا کہ 1.5 مہینے پہلے اتنے بڑے راجیہ میں ایس آئی آر کے ذریعے لوگوں کو بھیبیت کرنا، ووٹ کاٹنا، ووٹ بڑھانا، اور اس کا پرماڑ دیا بھی گیا. میرے خیال سے راہل گاندھی جی نے اس میں جو کام کیا ہے اس پر وچار تو ہونا چاہیے، بغیر کسی راجنیتک دویش بھاونا کے وچار تو ہونا چاہیے. اور لوگوں نے وچار کیا ہے، لوگوں نے سنجیدگی سے سوچا بھی ہے. اور بہار میں جس طرح کی پولنگ کل ہوئی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ بدلاؤ کی طرف ہے پردیش. سر آخری سوال آپ سے جڑا ہوا، جس طریقے سے آپ لگاتار سنگھرش کرتے ہوئے ایک بڑے وریشٹ راجنیتا ہوئے، اس پر آپ کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ایمرجنسی کے دوران، جس طریقے سے آپ سنگھرش کے دوران جیل گئے، اس کے بعد اب تک کی جو آپ کا ایک پورا جیون رہا اس پر ایک کتاب لکھی گئی. تو سر اس کتاب کو لے کر کے کیا کچھ کیا؟ ابھی تو کتاب میرے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن خود میری یونیورسٹی میں یہ رائے بنی ہے اساتذہ کے بیچ کہ وہ میرے اوپر کچھ لکھیں گے. جن لوگوں نے مجھے بہت قریب سے دیکھا ہے، سمجھا ہے، میرے سنگھرش کو دیکھا ہے، میری کبھی کبھار کی مسکراہٹوں کو دیکھا ہے، میری آنکھوں سے ٹپکے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا ہے. اور جب کبھی وہ لکھیں گے میں ضرور آپ کو